دنیا بھر میں صحت کے حکام ان درجنوں افراد کا سراغ لگانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جو ہنٹا وائرس کے پھیلنے کا پتہ چلنے سے پہلے کروز جہاز سے اترے تھے اور جو بھی ان کے ساتھ قریبی رابطے میں آیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ ڈچ جہاز ایم وی ہوندیوس پر پھیلنے کے بعد اب 5 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں 3 اموات بھی شامل ہیں۔ جمعہ کی صبح آتش فشاں پھٹنے سے انڈونیشیا کے ماؤنٹ ڈکونو پر پیدل سفر کرنے والے 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ پھٹنے کی ویڈیوز اور تصاویر میں آتش فشاں دکھایا گیا ہے جو شمالی مالوکو جزیرے پر واقع ہے۔ راکھ کا ایک کالم آسمان میں 10 کلومیٹر 6 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ میزبان کولمبیا کے انڈیپینڈنٹ میڈلن اور برازیل کے دفاعی چیمپئن فلیمنگو کے درمیان کوپا لیبرٹادورس کا میچ اس وقت منسوخ کر دیا گیا جب گھریلو شائقین نے اسٹینڈز میں آگ بھڑک اٹھی۔ جنوبی امریکی فٹ بال میں ہجوم کی سنگین پریشانی کی تازہ ترین مثال میں ریفری نے جمعرات کو کک آف کے فوراً بعد میڈلن کے اتناسیو گیراردو اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کو میدان سے باہر جانے کا حکم دیا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور IRGC نے خلیج عمان میں ایک خصوصی آپریشن میں ایک آئل ٹینکر اوشن کوئی کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جہاز تیل کی برآمدات اور ایرانی قوم کے مفادات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فارس نیوز ایجنسی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ ایرانی بحریہ کے رینجرز اور میرینز نے حملہ آور ٹینکر کو ملک کے جنوبی ساحل کی طرف ہدایت کی۔ Airbnb کی قائق 2026 کی کمائی کال کا ایک بڑا حصہ اس بات کے لیے وقف تھا کہ کمپنی کوڈنگ کسٹمر سپورٹ AI ٹولز تلاش کر رہی ہے، کس طرح اس کے ٹولز استعمال کر رہی ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ کمپنی نے دعویٰ کیا اس کے انجینئرز نے سی مہم جو اس کا 60 AI لکھا تھا دوسرے گوگل، مائکروسافٹ اور اسپاٹائف کے تبصروں کی بازگشت جس میں سب نے AI کے پروگرامنگ کو تیز کرنے کے بارے میں بات کی ہے۔ Airbnb کے CEO برائن چیسکی نے نوٹ کیا کہ کمپنی کو AI خاص طور پر اپنے AP پارٹنرز کے لیے ٹولز بنانے میں مددگار معلوم ہوتا ہے جو مختلف سافٹ ویئر استعمال کر کے اپنی پراپرٹیز کا نظم کرتے ہیں۔ PJM انٹر کنکشن پر افسوس ہے۔ کئی دہائیوں تک گرڈ آپریٹر نے خاموشی اور پس منظر میں بجلی کی طلب کو رسد کے ساتھ مماثل رکھتے ہوئے کام کیا۔ دریں اثنا صارفین نے ریاستہائے متحدہ میں بجلی کی سب سے کم قیمتوں کا لطف اٹھایا، اب نہیں۔ سیاست دان، کاروبار، گھرانوں، بجلی کی کمپنیاں سوچتی ہیں کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے، یہاں تک کہ PJM بھی متفق ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کم جسم کی طاقت کی تربیت ایسے فوائد پیش کر سکتی ہے جو پٹھوں کی نشوونما اور جسمانی تندرستی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دماغ کی طویل مدتی صحت میں مدد کرتا ہے اور ریمیٹائڈ گٹھیا کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ اسکواٹس پھیپھڑے اور مزاحمت پر مبنی ٹانگوں کی ورزش جیسی ورزشیں مجموعی گردش کو بہتر کرتی ہیں جس سے پورے جسم میں خون کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے، بشمول دماغ کے وہ حصے جو یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ مسقط میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA اگلے ہفتے سے سلطنت عمان کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع کرے گی۔ جمعہ کو ایکس پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں سفارت خانے نے عمان میں پاکستانی کمیونٹی کو مطلع کیا کہ ایئر لائن 13 مئی سے اپنا آپریشن دوبارہ شروع کرے گی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے صوبے بھر میں پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے انفورسمنٹ اقدامات مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر رجسٹرڈ اداروں کے خلاف قانونی کارروائی اور جرم کی ہدایات جاری کی ہیں۔ تمام ڈپٹی کمشنرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز CEOs ایجوکیشن کو ایک خن متعلقہ اضلاع میں رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ اسکولوں کی مکمل تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ نوٹ 6 کے ساتھ ساتھ ون پلس نے مزید سستی نوٹ 6 لٹ بھی متعارف کرایا ہے۔ اسمارٹ فون میڈیا ٹیک ڈائمنسٹی 7400 ایپیکس چپ سیٹ اور بڑی 7000 ملاپ پیا بیٹری کے ساتھ آتا ہے۔ ون پلس نوٹ لٹ میں FHD ریزولوشن اور 144 ہرٹز ریفریش ریٹ کے ساتھ 6 بہتر انچ LCD ہے۔ پینل کو ہائی برائٹنس موڈ میں 1000 نیٹس تک چمک فراہم کرنے کے لیے درجہ بندی کی گئی ہے اور یہ 240 ہرٹز ٹچ سیمپلنگ کی شرح کو سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے ملک کی یونیورسٹیوں میں دوہری اور مشترکہ ڈگری پروگرامز متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ HEC حکام کے مطابق اب طلباء کو ایک ہی وقت میں 2 مختلف ڈگری پروگراموں میں داخلہ لینے کی اجازت ہوگی۔
عہدیداروں نے کہا کہ دوہری ڈگری پروگراموں کے لیے درخواست دینے والے طلباء کو ایک ہی شعبہ یا تعلیمی نظم و ضبط میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پشاور جمیع اسلام نے ممتاز عالم دین مولانا محمد ریز کے قتل کے خلاف جمعہ کو خیبر پختونخوا بھر میں احتجاجی ریلیوں کا دوسرا دور منعقد کیا۔ پارٹی کے میڈیا سیل کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق منگل کو JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا کہ جماعت عالم دین کی شہادت کے خلاف بدھ اور جمعہ کو احتجاجی ریلیوں کے 2 دور منعقد کرے گی۔ پارٹی نے بدھ کو بھی مظاہرے کیے تھے۔ کفیل کو ٹوٹے ہوئے گھر کی تصویر کشی اور بچوں پر بدسلوکی کی شادیوں کے اثرات کے لیے بڑے پیمانے پر پذیرائی مل رہی ہے، اور کچھ کے لیے اداکار اتیکوڈو کی طرح یہ گھر کے بہت قریب ہے۔ تجربہ کار ڈرامہ ریویو کیا ڈرامہ ہے شو میں تھا جب میزبان مکرم کلیم نے شو کے آخری ایپیسوڈ پر بحث کے لیے بلایا اور پوچھا کہ پینلسٹس اوڈو، مرینا خان اور نادیہ خان ڈرامے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کولمبیا کی گلوکارہ شکیرا نے جمعرات کو 2026 ورلڈ کپ کے آفیشیل گانے ڈائی ڈائی کی نقاب کشائی کی۔ 49 سالہ نوجوان نے جمعرات کو برازیل کے ماراکانا اسٹیڈیم سے انسٹاگرام پر ٹریک کو چھیڑنے کے لیے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں نائجیرین گلوکار برنا بوائے کو دکھایا گیا ہے۔ یہ گانا 14 مئی کو ریلیز کیا جائے گا۔ جنوبی افریقہ کی حزب اختلاف کی سرکردہ شخصیت جولس ملیما نے آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد صدر سیرل رامافوسا سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ نے 2022 میں ان کے مواخذے کے اقدام کو روک کر آئین کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ فیصلہ جو ملیما کے اکنامک فریڈم فائٹرز EFF سمیت اپوزیشن جماعتوں کے قانونی چیلنج کے بعد آیا ہے، اس کے نتیجے میں مواخذے کی تازہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ تازہ ترین شخص ہیں جنہوں نے ورلڈ کپ کے ٹکٹوں کی آسمانی قیمتوں پر شارٹ لگاتے ہوئے کہا کہ وہ لاس اینجلس میں 12 جون کو پیراگوئے کے خلاف امریکہ کا کھیل دیکھنے کے لیے 1000 ادا نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ ان قیمتوں سے لالم ہیں جو فٹ بال کے شائقین سے ورلڈ کپ میں گروپ پلے میچ دیکھنے کے لیے ادا کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ میامی میزبان کمیٹی کے شریک چیئر کے مطابق ریاستہائے متحدہ کی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ ICE اس موسم گرما میں ورلڈ کپ کے میچوں میں نہیں دیکھی جائے گی۔ روڈنی بیریٹو نے جمعرات کے روز کہا کہ انہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کی طرف سے یقین دہانی ملی ہے کہ ICE عالمی فٹ بال شوکیس سے پاک ہو جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کی امن تجویز پر نظر ثانی کر رہا ہے جو جنگ کے خاتمے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ جمعرات کو آبنائے حرمز میں دونوں فریقوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جمعرات کو دیر گئے اپنے ٹرٹ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی قیاغل قرار دیا اور خبردار کیا کہ اگر تہران جلد سے کسی معاہدے پر راضی نہیں ہوا تو اسے مزید سخت فوجی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ UC ڈیوس ہیلتھ کی ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اضطراب کے عارضے میں مبتلا افراد میں کولین کی سطح کم ہوتی ہے، جو دماغی افعال سے منسلک ایک ضروری غذائیت ہے۔ مالیکولر سائیکوٹری میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 24 سابقہ مطالعات کے 25 ڈیٹا سیٹس کا جائزہ لیا گیا، جس میں 370 افراد بے چینی کے عارضے میں مبتلا تھے اور 342 لوگ بے فکر تھے۔ پنجاب حکومت نے ضلع سرگودھا میں 4 تحصیل ہیڈ کوارٹرز THQ ہسپتالوں کی تعمیر نو کی منظوری دے دی ہے اور اس کے لیے 20 ارب روپے کے فنڈز جاری کر دیے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر حسین احمد رضا چوہدری کی مسلسل کوششوں اور مؤثر کوآرڈینیشن کے بعد ایک 25 بلین جمعرات کو یہاں جاری ایک ہینڈ آؤٹ میں کہا گیا کہ محکمہ صحت اور آبادی بہبود پنجاب نے اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون نے سرکاری دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ 2025 کے دوران پاکستان بھر کی 58 یونیورسٹیوں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں منشیات سے متعلق مبینہ واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں کیسز کی کل تعداد 300 تک پہنچ گئی، جن میں 10 معاون عملہ شامل تھا۔ اسلام آباد میں مقیم اداروں میں سب سے زیادہ کیسز 153 ریکارڈ کیے گئے۔ پنجاب میں 130 کیسز کے بعد سندھ میں 75 اور خیبر پختونخوا میں 7 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ بازور خیبر پختونخوا کے ضلع بازور میں جمعہ کو نامعلوم حملہ آوروں نے ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ حکام نے ڈان کو بتایا کہ پولیس کانسٹیبل کو جمعرات کو نامعلوم مسلح افراد نے تحصیل برنگ کے علاقے اصیل ترگاؤں سے اس وقت اغوا کیا جب وہ سندھ گرہ میں اپنی پوسٹ کی طرف جا رہے تھے۔
روس اور یوکرین نے ایک دوسرے پر نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کی تقریبات کا احاطہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف سے اعلان کردہ الگ الگ جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے تنازع والے علاقے میں 1000 سے زیادہ خلاف ورزیوں کی اطلاع دی ہے، جبکہ ماسکو کے میں نے کہا کہ مقامی وقت کے مطابق آدھی رات 21:00 GMT کو جنگ بندی شروع ہونے کے بعد سے شہر کو ڈرون سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ ٹوکیو کی سڑک کے ایک کونے پر موسلا دھار بارش میں بھیگے ہوئے پلے کارڈز اور سوٹے ہوئے جھنڈوں کے ساتھ ایک ہجوم جمع تھا۔ ان میں سے ایک پر بڑے بولڈ جاپانی کانجی حروف میں صرف 2 الفاظ لکھے ہوئے تھے: نووار۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو جاپان میں زیادہ سے زیادہ حجم حاصل کر رہا ہے، جو اس وقت کئی دہائیوں میں اپنے سب سے بڑے جنگ مخالف مظاہروں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ پوپ لیو چورٹس اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے مؤخر ذکر کے روم کے دورے کے دوران جمعرات کو ملاقات کی، جس میں ویٹیکن اور واشنگٹن کے درمیان تعلقات میں بہتری کی امیدوں کے ساتھ ایسے وقت میں ملاقات ہوئی جب ریاست متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پوپ پر حملہ کر چکے ہیں۔ جمعہ کو لیو نے ایک 4 بلین رکنی کیتھولک چرچ کی قیادت کرتے ہوئے اپنا پہلا سال منایا۔ پچھلے کئی مہینوں کے دوران روس کی پیش قدمی کی رفتار کو کم کرنے بعد یوکرین نے اپریل میں ترازو کا اندازہ لگایا ہوگا اور میدان جنگ کی پوزیشنوں کے تجزیے کے مطابق اپنی کھوئی ہوئی زمین پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ واشنگٹن میں قائم تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ فار دی اسٹڈی آف وار نے کہا کہ اس نے شواہد دیکھے ہیں کہ روسی افواج کو اس ماہ کے دوران 116 مربع کلومیٹر 45 مربع میل کا خالص نقصان ہوا ہے۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن اور نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ رجسٹریشن اتھارٹی نادرا نے جمعرات کو وزیر اعظم کے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے پروگرام کے ڈیجیٹل نظام کو مضبوط بنانے کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ MOU پر دستخط کی تقریب نادرا ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر صحت سعید مصطفی کمال اور نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے شرکت کی۔ 24 نیوز نے جمعہ کو رپورٹ کیا کہ انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین IBCC کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق 2025 کے تعلیمی سیشن کے دوران پاکستان بھر میں 5 لاکھ سے زائد طلبہ میٹرک کے امتحانات میں ناکام ہوئے۔ پنجاب میں فیل ہونے والے طلبہ کی سب سے زیادہ تعداد ریکارڈ کی گئی، جہاں 3,58,000 سے زائد امیدوار امتحانات پاس کرنے سے قاصر رہے۔ ماہرین موسمیات خبردار کر رہے ہیں کہ ایک نایاب اور طاقتور النینو واقعہ اس سال دنیا کے مختلف حصوں میں ریکارڈ توڑ گرمی لا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ 1870 کی دہائی میں ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے اس طرح کے سب سے مزد واقعات میں سے ایک بن سکتا ہے۔ النینو ایک قدرتی آب و ہوا کا نمونہ ہے جو اس وقت تیار ہوتا ہے جب اشنکٹ بندی بحر الکاہل میں سمندر کی سطح کا درجہ حرارت معمول کی سطح سے بڑھ جاتا ہے۔ واقعہ عام طور پر ہر 2 سے 7 سال بعد ہوتا ہے۔ پنجاب کے وزیر صحت اور کیبنٹ کمیٹی برائے درائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے چیئرمین خواجہ سلمان رفیق نے کہا ہے کہ مانسون کے موسم میں لوگوں کو جانی و مالی نقصانات سے بچانا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صوبے بھر میں سیلاب سے بچاؤ کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیلاب سے بچاؤ کی کوششوں کے لیے تمام متعلقہ محکمے مکمل طور پر مربوط ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعرات کو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔